نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہم صل علی محمد وعلی ازواج محمد اللہم صل علی محمد وعلی بنات محمد اللہم صل علی محمد وعلی ابناء محمد اللہم صل علی محمد وعلی اہل البیت محمد اللہم صل علی محمد وعلی ذریات محمد اللہم صل علی محمد وعلی اصحاب محمد اللہم صل علی محمد وعلی اصحابیات محمد وبارک وسلم اللہم صل علی محمد وعلی آلہ محمد جزا اللہ ان محمدا صلی اللہ علیہ وسلم وما هو اہلہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ محترم بھائیوں بہنوں، میرے بچوں، غور سے اور توجہ سے آج کی بات سننا۔ دعائیں تو ہم مانگتے ہی ہیں، لیکن دعاؤں کو پاورفل کیسے بنایا جا سکتا ہے، اس کے بارے میں تھوڑی بات کرنی ہے، مختصر ہے، زیادہ لمبی نہیں ہے، بس توجہ سے سنیں۔ سب سے پہلی بات، الدعاء مغز العبادہ۔ دعا جو ہوتی ہے وہ عبادت ریاضت کا مغز، حاصل مقصد دعا ہے۔ یہاں تک بھی آتا ہے کہ اگر کوئی نماز پڑھنے کے بعد سلام پھیری اٹھ کے بھاگ گیا، دعا بھی نہیں کی، تو اس کے ساتھ ہی اس کی نماز واپس اس کے منہ کے مار دی جاتی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں اپنے بندے سے کہ مجھ سے مانگے، مانگنے پہ اللہ خوش ہوتا ہے، اور دعا مانگنے کا طریقہ ہے۔ کیا ہو گیا؟ الدعاء مغز العبادہ۔ اس کی قبولیت کی جان کیسے اس میں ڈالنی ہے، یہ سمجھو۔ دعا تو ہر وقت کر سکتے ہیں، پاکی پلیتی کی حالت میں کوئی منع نہیں ہے۔ حدیث شریف میں تو یہاں تک آتا ہے کہ اگر آپ کی جوتی کا تسمہ ٹوٹ گیا ہے تو وہ بھی اللہ سے مانگو۔ اب سمجھ جاؤ اشارہ، یعنی ہر بات جو چاہتے ہو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے مانگو، اپنی محنت عمل بھی کرتے جاؤ۔
اب جو دعا مانگ رہے ہو اس کو پاورفل کیسے کرنا ہے؟ سب سے پہلی بات، اپنے اندر توکل اور تقوی دو چیزیں پیدا کرو۔ اللہ پہ بھروسہ اور اللہ پہ تقوی، اور یہ یقین ہو کہ میرا اللہ دیکھ رہا ہے، میرا اللہ سن رہا ہے، وہ میری دعا کو ضرور قبول کرے گا انشاءاللہ۔ جتنا زیادہ یقین ہوگا اتنی جلدی دعا قبول ہوگی۔ اب رہا طریقہ دعا، تو وہ یہ ہے، دونوں ہاتھ اٹھا کے عجز و انکساری، یعنی پوری عاجزی کے ساتھ، جس طرح فقیر بیٹھ کر بھیک نہیں مانگتے، ان کو دیکھو کس طرح کی ایکٹنگ اور اداکاری کر رہے، تو آدمی مجبور ہو جاتا ہے ان کو کچھ نہ کچھ دینے۔ یہ سبق ہے ہمارے لیے۔ اللہ تعالیٰ سے عاجزی انکساری کرو، اتنی کرو کہ رونا آ جائے، آنکھوں میں آنسو آ جائیں، اگر وہ بھی نہ آئے تو کم از کم کیفیت، چہرہ رونے والا ہو جائے، جیسے رو رہے ہو کسی کے سامنے۔ اس طرح دعا مانگنی ہے، تھوڑے ٹائم میں کرو یا زیادہ ٹائم میں، اس میں 100% اللہ کے فضل سے دعا قبول ہونے کے چانس ہوتے ہیں۔ پھر اگر کوئی مسلمان دعا کرے، کچھ دن کرنے کے بعد تھک جاتا ہے، یہ کبھی نہیں کہنا دعائیں تو کر رہے ہیں قبول نہیں ہوتی، اسی وقت سب ضائع۔ یہ علماء نے سمجھایا ہوا ہے لیکن ہم سمجھتے نہیں۔ کوئی دعا قبول کرتے کرتے کچھ دن لگ گئے، قبول نہیں ہوئی، تو ایک ہی لفظ کہنا ہے، رضیت باللہ، اچھا جو میرے اللہ کی رضا، جو میرے اللہ کی مرضی وہی میری مرضی۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں بہت ساری انسان ایسی دعائیں بھی کرتا ہے جو اس کے حق میں بہتر نہیں ہوتی، تو پھر میں کیا کرتا ہوں، دنیا میں اس کی دعائیں قبول نہیں کرتا، اس کے آخرت کے کھاتے میں جمع کرتا دیتا ہوں۔ روز محشر وہ دیکھے گا کہ یہ نیکیاں تو میں نے کی نہیں، تو جواب ملے گا یہ وہ دعائیں ہیں جو تیری قبول نہیں ہوئی تھی، ان کے بدلے میں تمہیں دی ہیں۔ تو انسان پھر کہے گا یا کاش یا اللہ میری کوئی بھی دعا قبول نہ کرتا، آج میرے کام آتے۔ جی سمجھ آ گئی دعا کی اہمیت کی۔ اب ہو گیا ذرا دعا کی ٹائمنگ۔ اور ٹائمنگ کیا ہے؟ ویسے تو 24 آور دعا کی جاتی ہے، ہر وقت ہر لمحہ دعا کی جا سکتی ہے، لیکن کچھ ایسے ٹائم بھی ہیں جو بہت امپورٹنٹ ہیں، جن کے متعلق بزرگ کہتے ہیں اور پروف ملتے ہیں حدیث شریف سے کہ یہ قبولیت کا ٹائم ہے۔ ہو گیا جی؟ وہ کیا ہے؟ سب سے پہلے تہجد کا وقت۔ جسی طرح کسی سروس کو ایمرجنسی کال کر کے بلایا جاتا ہے، اسی طرح تہجد کا وقت ہے۔ کوئی ایسی مصیبت، کوئی ایسی طلب، کوئی ایسی بات آ جائے کہ ایمرجنسی اللہ کی ضرورت پڑ جائے، تو تہجد دعا کے لیے ہے۔ مثال کے طور پہ ایمرجنسی ٹائم ہے۔ ہو گیا؟ اس کے بعد ہر فرض نماز کے فوراً بعد سلام پھیری، آیت الکرسی پڑھ لی اور دعا مانگ لی، اور اینڈ پہ دروشی پڑھ لیا۔ اب آیت الکرسی کیوں پڑھنی ہے، اس کی اہمیت سنو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ادھر سلام پھیری، ادھر آیت الکرسی پڑھ لی، اور اس مومن مسلمان کے اور جنت میں بس اتنے ہی منٹ کا فرق ہے۔ جو سانس نکلے، دنیا سے رخصت ہوا، ایک نہ ایک دن تو ہونا ہی ہے، تو سیدھا جنت میں۔ وہ لوگ جو عادت بنا لیتے ہیں، حالانکہ اور بھی تسبیحات ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر 33 دفعہ، اور اللہ اکبر 34 ٹائم، یہ بھی ہیں، لیکن افضل ترین جو ہے
وہ یہی ہے کہ آیت الکرسی پڑھی جائے. اس کے بعد عجز و انکساری سے دعا کر لو، جتنے منٹ کی کرنی ہے، جتنا کرنا ہے، جتنی ضرورت ہے، آپ کی مرضی، کوئی پابندی نہیں ہے. اینڈ پہ درود شریف لازمی پڑھنا، کیونکہ یہ روایت ملتی ہے وہ دعا جس سے پہلے یا آخر میں درود پاک نہ ہو، وہ دعا زمین آسمان کے درمیان معلق رہتی ہے، عرش تک پہنچتی ہی نہیں. یہ بھی کھل گئی واضح بات. دوسرا طریقہ، دعا سے پہلے الحمد شریف، آیت الکرسی، سورہ بقرہ کی آخری آیتیں جو بھی یاد ہیں، پہلے اللہ کی حمد و ثنا کرو. یعنی قرآن پاک کی کچھ تلاوت کر لو. یہ قرآن پاک کیا ہے؟ آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، یہ ایک وسیلہ ہے اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرنے کا. کچھ آیتیں پڑھ لو قرآن پاک کی، کچھ تسبیحات کر لو ایز یو لائک. باوضو ہو گئے تو بہت اچھا ہے. دعا ویسے بے وضو بھی کی جا سکتی ہے، دعا کے لیے کوئی پابندی نہیں، لیکن اللہ کی حمد و ثنا کر کے پھر حضور پہ درود پڑھ لو، پھر اپنی دعا مانگ لو جو مانگنا ہے. دونوں ہاتھ اٹھا کے، ہاتھ کم از کم شولڈر کے برابر ہونی چاہیے تو اچھا ہے. کچھ لوگ تھوڑا اس سے اوپر بھی اٹھاتے ہیں، وہ بہت اچھا ہے. کچھ لوگ ہاتھ صرف برائے نام تھوڑا سا آگے کر کے ہاتھ کرتے ہیں تو منگتے، وہ بھی ٹھیک ہے، منع نہیں ہے، لیکن سب سے پاورفل وہی ہے جو شولڈر یا اس سے اوپر ہاتھ اٹھائے گا. مان کے جب دعا ختم ہو تو اینڈ پہ درود پاک پڑھ دو اور آمین 3 دفعہ بول دو، وہ دعا اللہ کے فضل سے قبول ہوگی. اب قبولیت کے ٹائم سب سے پہلے تہجد کے پڑھ کے دعا کرو، سب سے زبردست. پھر سورت، پھر نماز فجر پڑھ کے فرض کے بعد فوری دعا کرو. اسی طرح ظہر، عصر، مغرب اور عشاء ہو گیا. اب دوسرا ٹائم کیا ہے؟ فرض نمازوں کے فوراً بعد اور عصر اور مغرب کے درمیان. بہت سے لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ مسجد میں بیٹھ کے تسبیحات کرتے ہیں. ہاں ٹائم ہے تو کرو. جاب کرتے ہیں، دکان پہ جانا ہے، کوئی اور کام ہے، ٹائم نہیں، تو عصر کے بعد کوئی ایک آدھ تسبیح کر کے دعا کر لو. تسبیح کا ہی ٹائم نہیں تو سیدھی دعا کر لو. عصر سے لے کے مغرب تک یہ قبولیت کا ٹائم ہے. جی یہ بھی ہو گیا. پھر جمعے والے دن جمعہ سے پہلے سورۃ کہف کی تلاوت کرو، اس کے بعد فوری دعا کر لو، وہ بھی قبولیت ہے. جمعے والا دن تقریباً قبولیت کا ہی ہے، لیکن اس میں کچھ لمحات منٹوں کے حساب سے آتے ہیں، زیادہ نہیں. وہ تو زبردست قبولیت کے ہیں. جب عالم دین، جب مولانا جمعہ پڑھانے والے خطبہ جمعہ دیں تو وقفے کے لیے جو بیٹھتے ہیں 1-2 منٹ کے لیے، بعض 3 منٹ بیٹھتے ہیں، بعض 1.5-2 منٹ، پھر اٹھ کے خطبہ شروع کرتے ہیں. ان بٹوین دعا مانگو، وہ 110% قبولیت کا ٹائم ہے. یہ یاد رکھنا ان باتوں کو. یہ تو ہو گئی قبولیت کی ٹائمنگ کی. پھر آپ سفر پہ ہیں، دوران سفر کوئی مسئلہ ہو جائے، دوران سفر یعنی مسافر کی ہوئی دعا اللہ رد نہیں فرماتا، وہ بھی قبولیت کی ہے. اب میں ایک ایسی دعا بتانے لگا ہوں، خدا نخواستہ اپنی زندگی میں کوئی ایسی مشکل آ جائے، کوئی بیماری آ جائے، یا گھر والوں پہ یا پورے شہر والوں پہ یا مسلمانوں پہ
سب پہ اجتماعی ہو تو مسجد میں دعا ہوتی ہے، انفرادی ہے تو خود کرو، اس کا طریقہ میرے سے سمجھ لو۔ اللہ کے فضل سے دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ ایک وقت بڑا مصیبت کا پورے زمانے میں آیا تھا، حتیٰ کہ کفار کے لوگ وفد بنا کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس درخواست لے کے آئے کہ آپ تو اللہ کے نبی ہیں، کوئی قحط پڑ گیا تھا، کوئی بیماری آ گئی تھی، بڑا مسئلہ تھا سب کے لیے، کفار کے لیے بھی، مسلمان، تو آپ اپنے اللہ سے درخواست کریں۔ حضور نے یہ طریقہ بتایا اور کیا بھی، یہ سمجھ لو۔ نماز فجر سنتیں پڑھ لی دو، اب دو فرض پڑھنے لگے۔ پہلی رکعت مکمل کر لی، سجدے سے اٹھ کے کھڑے ہو کے قیام کیا دوسری رکعت کے لیے، پھر رکوع گئے، رکوع سے اٹھ کے دونوں ہاتھ اٹھا کے یہ دعا پڑھنی ہے۔ اسے کہتے ہیں قنوت نازلہ۔ اللہم اہدنی فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت وتولنی فی من تولیت وقنی شر ما قضیت فإنک تقضی ولا یقضی علیک انہ لا یذل من وعلیک ولا يعز من آدیت تبارک ربنا وتعالیت وصلی اللہ تعالی علی النبی۔ اللہ اکبر، سجدے میں چلے جاؤ، نماز کمپلیٹ کر لو۔ یہ سب سے پاورفل ہے۔ مجھے امید ہے میرے بھائی بہنیں مستفید ہوں گے اور اس پہ عمل کریں گے، اور اپنے لیے اور میرے لیے بھی دعا کرنی ہے۔ جو یہ سن رہے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کو صحت دے، تندرستی دے، آفت و مصیبت سے بچائے، ان کو اولاد کی خوشیاں دیکھنا نصیب کرے، اولاد کا گولڈن فیوچر بنائے، ہر آفت آنے والی سے اللہ محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔